مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں 30 بھارتی سیاحوں کے قتل کے بعد پاک بھارت کشیدگی عروج پر ہے۔ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ فائز صاحب، یہ بتائیں کہ جنگ دونوں ملکوں کے لیے ہمیشہ تباہی اور بربادی لے کر آتی ہے، تو اب جو حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، بھارتی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، انہوں نے بڑے سخت فیصلے کیے، اور اسی طرح پاکستانی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس نے بھی بہت سخت فیصلے کیے۔ حالانکہ دنیا میں جنگیں ختم ہو رہی ہے، امن مذاکرات کو رواج دیا جا رہا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ابھی صورتحال بنی ہے نا پاکستان اور انڈیا کی، تو اس میں دونوں ملکوں کو پتہ ہے کہ ہم آخری حد تک نہیں جا سکتے۔ دونوں کے درمیان مسائل موجود ہیں، لڑائیاں بھی موجود ہیں، بہت سارے وجوہات جنگ کی موجود ہیں، لیکن وہ آخری حد تک نہیں جا سکتے۔ اور پاکستان اب ایسی صورتحال میں ہے جس کے اوپر اب پانی کی جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو پہلے سے بھی اس کا سامنا تھا، اور اب انڈیا نے بھی سب سے پہلا کام یہی کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ کر نہیں سکتا اس کو۔ یہ آبی جارحیت ہے کیا ہے؟ سنٹاس معاہدہ ہے کیا ہے؟ سنٹاس معاہدہ جو ہے وہ اصل میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کی تقسیم ہے، کہ جو دریا جو ہیں انڈیا سے گزر کر پاکستان کی طرف آتے ہیں، تو ان کا پانی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تقسیم ہے۔ ان میں سے کچھ دریا جو ہیں وہ انڈیا ان کا پانی روکتا ہے، کچھ دریا جو ہیں ان کے اوپر وہ ڈیم نہیں بنا سکتا اور ان کا پانی روک نہیں سکتا، ان کا پانی پاکستان استعمال کرتا ہے۔ تو پاکستان میں یا پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ تو انڈیا نے سب سے پہلے نمبر پہ یک طرفہ طور پر اس کے پانی کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ یک طرفہ وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ بین الاقوامی اداروں کی سربراہی میں پاکستان اور انڈیا کے مشترکہ معاہدے کے نتیجے میں یہ پانی کی تقسیم ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو معاہدے ہوتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ شرعی طور پر تو ضروری ہے، کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 250 کے قریب معاہدے آپ نے کیے ہیں، 250 معاہدے کیے، 250 معاہدوں میں سے کوئی ایک معاہدہ بھی نہیں توڑا۔ اور قرآن مجید نے اس کے اوپر کہا ہے کہ کہاں ہر صورت کے اندر دوسری قوم کے آپ جنگ کریں گے، شرط یہ ہے کہ اس قوم اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو۔ صحیح ہے؟ تو قرآن مجید نے بھی یہ کہا کہ اگر کوئی میثاق یا معاہدہ پایا جائے تو اس صورت میں عام حالات کے سے ہٹ کر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، معاہدے کو توڑنے کی اجازت آپ کو جب شرعی طور پر بین الاقوامی سطح پر بھی معاہدوں کو نہیں توڑنا چاہیے، تو پھر بھارت ان معاہدوں کو توڑ کر جنگ پاکستان پر گویا مسلط کر رہا ہے۔ وہ تو دیکھیں، ابھی انہوں نے یہ کہا یہ جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ یہ فالس فلیگ ایک آپریشن ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس خطے میں انڈیا کی بالادستی کو انفائنائٹ یا حتمی درجہ دینا ہے، اور مقصد وہی ہے کہ چین اور امریکہ کی تو جنگ ہو گئی ہے، چائنا ہو گیا ہے، چائنا کو کمزور کرنا امریکہ کا مقصد ہے۔ تو اس پورے خطے میں پھر امریکہ کا جو سب سے زبردست اتحادی ہے، جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑے اعلانات کر رہا ہے، ابھی بھی اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا، اور انڈیا جو ہے وہ ٹیرف جو ہے وہ کم کر رہا ہے۔ تو یعنی باقی پوری دنیا کے ساتھ ان کی جنگ چھڑ رہی ہے اور انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی بڑھ رہی ہے۔ اور انڈیا میں ابھی جو ہے امریکی نائب صدر جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی انڈیا کا دورہ کرے شاید۔ تو اس لیے انڈیا جو ہے وہ اس وقت امریکہ کا منظور نظر ہے، سپر پاور کے ساتھ دوسرے نمبر پر اس کا اتحادی ہے پورے خطے میں، اور چائنا سے امریکہ کی جنگ چل رہی ہے۔ تو امریکہ کی بھرپور سپورٹ ہے، اسرائیل کی بھرپور سپورٹ ہے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا اسی کو کیش کر رہا ہے۔ تو ایک پاکستان کو اور اس کے ساتھ چائنا کو وہ اس پورے خطے میں دبانے کی ایک کوشش ہے۔ اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ٹرین حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جگہ جگہ حملے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بھی حملے ہو رہے تھے، بھارت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پراکسی وار ہے، دونوں ممالک اپنے پراکسی کے ذریعے ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا کوئی پراکسی وار تو نہیں ہے کہیں؟ ایسے ہی ہے کہ یہی پاکستان کی طرف سے تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ یہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگوں کو رستہ دیا گیا اور ان کے لیے رکاوٹیں جو تھی وہ ختم کی گئیں، اور دہشت گردوں کو آنے کا رستہ دیا گیا، بلکہ ایک پلاننگ کے تحت ان کو موو کرایا گیا۔
اور پھر انہوں نے آ کر یہ دہشت گردی والی واقعہ کیا ہے کہ وہاں پہ مردوں کے اوپر آ کر انہوں نے فائرنگ کیا، 28 لوگ مار دیے. اگرچہ اس میں بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا نے بہت سارے غلط لوگ اس میں شامل کیے. ابھی تک بھی انڈیا نے جو دعویٰ کیا تھا کہ بھئی یہ ہمارا ایک کوئی فوجی افسر مر گیا ہے، وہ فوجی افسر زندہ نکل آیا، اس کی بیوی زندہ نکل آئی ہے. تو ایسے بہت سے دعوے ہیں جو انڈیا کے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو انڈیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی موومنٹ پاکستان سے ہوئی ہے، یہ لوگ پاکستان سے گئے، ان کے لنکس پاکستان سے، پاکستان نے ہی ان کو جو ہے وہ یہاں سے بھیجا ہے، موو کروایا ہے. جب تک کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے اس وقت تک انڈیا کی طرف سے تو یہ ایک ایسی بلا وجہ کا دعویٰ ہے. اور دیکھیں ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں اگر پڑھیں یا تاریخ میں دیکھیں یورپی ممالک آپس میں کس طرح ان کی جنگیں ہوتی تھی. بالآخر انہوں نے اپنے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے ختم کر لیے. اب یہ ہے کہ یورپ کے 28 ممالک ہیں، ایک ملک کا ویزا لے کے 28 ممالک میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ان کی سرحدیں تک ختم ہو گئی ہے. میرا یورپ میں جانا ہوا ہے تو سرحد کہاں شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے پتہ نہیں چلتا. پاکستان اور بھارت ایک پڑوسی ہیں، افغانستان پڑوسی ہے، ایران پڑوسی ہے. کیا ہم اچھے پڑوسی نہیں بن سکتے؟ آخر یہ جنگیں کب تک لڑتے رہیں گے؟ پڑوسیوں کے ساتھ مستقل جنگ نہیں کی جا سکتی. اور پھر سب سے بڑی سوال یہ کہ وہ جنگ بھی نہیں لڑ سکتے نا، مطلب دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں تو چھوٹا موٹا حملہ تو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کسی تھوڑی سی جگہ کے اوپر نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ اسٹرائک ہو سکتا ہے، کوئی علامتی حملے تو ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی جنگ کی طرف نہیں جا سکتے. کشیدگی بڑھ سکتی ہے، ٹریڈ رک سکتی ہے. ابھی تجارت جو کچھ تھوڑی بہت کھلنے لگی تھی وہ بند ہوئی ہے. پاکستانیوں نے یہ کیا، ان کا سفارتی عملہ نکال دیا، یہاں 30 کے قریب جو لوگ ہیں صرف ان کو رہنے کی اجازت دی. تو اس طرح سے کشیدگی بڑھے گی، تجارت پھر رک جائے گی، بہت سارا ان کا بھی نقصان ہوگا. لیکن ان کو اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا مسلط کر رہا ہے یہ جنگ پاکستان پہ. انڈیا کو یہ چاہیے تھا کہ وہ بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے اس کے ایویڈنس لے کر آئے، ثبوت پیش کرے اور پھر پاکستان سے مطالبہ کرے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں سے موو ہوئے ہیں یا ان کی لنکس یہاں سے بنتے ہیں. پھر پاکستان اس کی پوزیشن میں آتا ہے کہ جی ہمارا کوئی حصہ یا اس میں کوئی عمل دخل بنتا ہے. اور اس وقت تو وہ پورا جو موومنٹ ہے وہ پاکستان کے بجائے کسی اور جگہ سے ہوئی. اچھا، جنگ ہمیشہ تباہی بربادی لے کر آتی ہے. ایسے میں لوگ سوال کہتے ہیں کہ اگر جنگ مسلط ہو جائے عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم جب جنگ مسلط ہو جائے تب تو حدیث کا حکم یہ ہے کہ پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو 7 بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنگ جب چھڑ گئی اور اس وقت آپ پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کو بہت برے الفاظ میں ذکر کیا کہ آپ جنگ میں سے پیٹھ دکھا کر پیچھے ہٹ جائیں. تو اس لیے جب جنگ مسلط ہوتی ہے کسی قوم پر تو اسے چاہیے کہ وہ متحد ہو، اپنی فوج کو حوصلہ دے، ایک بنیان بن کر، ایک جسم بن کر وہ دشمن سے لڑیں اور اس کا مقابلہ کریں. ایسے وقت میں آپس کے لڑائیاں جھگڑے، آپسی اختلاف و انتشار کی طرف نہیں پڑنا چاہیے. اچھا، عوام کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ ہم تبصرہ کر سکتے ہیں، ایک مسئلہ اجاگر کر سکتے ہیں. جو عوام ہے 25 کروڑ عوام ہے، ان میں سے فوجی یا جو لڑنے والے سیکورٹی ادارے ہیں وہ تو 1 کروڑ بھی نہیں ہوں گے. باقی عوام سارے کیا کریں گے؟ تاجر کیا کر سکتے ہیں؟ طلبہ کیا کر سکتے ہیں؟ دکاندار کیا کر سکتے ہیں؟ خواتین کیا کر سکتی ہیں؟ بچے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا نے راہ عمل کیا ہے؟ شریعت ہمیں کیا رہنما دیتی ہے؟ سوشل میڈیا نے ایک بہت بڑی طاقت عام لوگوں کو دے دی ہے. اس وقت جو ریاستیں ہیں وہ بہت سی چیزوں میں کمزور ہوتی ہیں لیکن لوگوں کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. تو ایسے وقت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگ اپنی طاقت اپنی ریاست کے حق میں، ریاست کو مضبوط کرنے میں استعمال کریں، اس کو کمزور کرنے میں نہ لگائیں اور ریاست کا ساتھ دیں، اس کی مدد کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں. جنگیں حوصلے سے لڑی جاتی، جنگیں تیروں تلواروں سے نہیں لڑی جاتی. تو ایٹم بم تو ہمارے پاس موجود ہے، اب حوصلے کی کمی ہے، اتحاد اتفاق کی کمی، وہ ہمیں اس موقع پر اس کا اظہار کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. ہم نے اس پاک بھارت جو کشیدگی ہے اس موضوع پر گفتگو کی. اس کا حاصل یہ نکلتا ہے جنگ حوصلے کے ساتھ لڑنی چاہیے. آپ اپنے سپاہیوں کے لیے، پاک افواج کے لیے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہو سکے آپ نے تعاون کرنا ہے.